اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13۔ سورہ بقرہ نہیں، آل عمران ہے۔ آل عمران کا تیسرا پارہ ہے۔ ابھی سورہ بقرہ ہی دماغ میں قد کان لکم آیات فی فئتین تقتا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، یعنی جنگ بدر میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسرے طرف مشرکین مکہ تھے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ جو جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں ایک طرف مشرکین مکہ تھے، یعنی کافر تھے، ایک طرف مسلمان تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ ترونہم مثلہم رأی العین، اور انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ان سے دوگنے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک کہ مسلمانوں کو کھلا کھلا نظر آ رہا تھا ہمارے مقابل ہم سے دوگنی فوج ہے، جبکہ وہ دوگنی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ انہیں نظر آ رہا تھا مسلمان ہم سے دوگنے ہیں، یعنی اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں جنگ بدر میں نازل نہیں تھی۔ واللہ یعد بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنے نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے، پیچھے کئی بار آئے کہ ہم اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو آنکھ کھول کے دیکھے گا، جو شعور سمجھے گا اس کو، تو اس کے لیے نصیحت ہے۔ جو آنکھ رکھتے ہیں جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دنیا اور علاقے دنیوی کی محبت میں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہاں اس کا مطلب اصل سبب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ شے فطرت انسانی میں رکھی ہے، یعنی جو کشش ہوتی ہے انسان کی، خاص طور سے سب سے بڑی ہوتی ہے عورت، تو وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور فطرت ہے اور سائیکولوجی انسان کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے، اس کی رونقیں بحال رکھنی ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس طرح دنیا قائم رہے گی۔ دولت کی کوئی طلب آرگی تو آدمی محنت مشقت کرے گا اور دولت کمائے گا، اس لیے چیزیں فطرت انسانی میں ہیں کے طور پر رکھ دی گئی، یعنی دولت کمانا اور عورت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے، انسان کے جنس میں ڈال دیا ہے، سائیکولوجی ہے انسان کی۔ بس ضرورت اس بات کی ان جبلی تقاضوں کو دبائے رکھا جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی شریعت کو اس سے بالاتر رکھا جائے، یعنی اللہ اس رسول کا جو حکم ہے اپنی خواہش سے اوپر رکھی جائے۔ اور آج الٹا ہو گیا ہے، اپنی خواہش اوپر ہو گئی اور اللہ اس رسول کا حکم نیچے ہو گیا، یہی سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلوب نہیں کہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تعذیب نفس اور نفس کشی اسلام میں نہیں ہے، یعنی جو ہے کسی چیز کو اپنے آپ میں مار دینا، جیسے اپنے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کو مار دینا، رہبانیت اختیار کرنا، گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلے جائے، اس کو اسلام میں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، جبکہ اسلام تزکیہ نفس کا کنٹرول کا حکم دیتا ہے، یعنی جو بھی تمہارے اندر نفس ہے، جو بھی تمہاری اچھائیں ہیں، اس کو خود کنٹرول کرو، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ نفس انسانی کا ایک منہ زور گھوڑا ہے، گھوڑا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی سوار کے لیے تیز دوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن منہ زور اور طاقتور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ سوار گر کر اس کے رحم و کرم پر آ گیا تو جہاں چاہے گا اسے پٹکنی دے دے گا۔ یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب وہی آیت آ رہی ہے، دیکھیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے، یعنی دنیا کو ایک دم یہ بات اللہ نے ڈال دی ہے اس کے جنس میں۔ مرغوبات دنیا میں سے سب سے پہلی محبت عورتوں کی گنوائی گئی ہے۔ ایک فلسفی تھا فرائڈے کے نزدیک انسانی محرکات میں سب سے
قوی یعنی طاقتور اور زبردست جنسی جذبہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے پیٹ کا مسئلہ فوقیت اختیار کر جاتا ہے اور معاشی ضرورت جنسی جذبے سے شدید تر ہو جاتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مابین کشش انسانی فطرت کا لازمہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرب ایسا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی عورت کا فتنہ جو ہے بہت مرد کے لیے آزمائش ہوتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں سے دور رہنا، زمین یعنی مال دولت اور عورت، یہ فتنہ ہے اور آنے والے زمانے کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ سب سے پہلا مرڈر جو ہوا تھا حابیل کا مرڈر ہوا، قابیل نے کیا تھا۔ ان کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ یہود میں سے ایک بہت بڑے عالم اور فاضل شخص تھا۔ کون تھے وہ؟ بلعام بن باورہ۔ مگر ایک عورت کے چکر میں آ کر اور شیطان کا پیروکار بن گئے۔ ان کا قصہ سورہ اعراف میں بیان ہے۔ بہرحال عورتوں کی محبت انسانی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ پھر تو عورت کے بارے میں اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ترنت اس کا نکاح کرو، اس میں دیری مت کرو، یہ حکم ہے۔ اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، یہ بھی جانے اگر کوئی اس کی اور پریشانی نہیں ہے تو۔ پھر دوسری جو محبت انسان کو رکھی اللہ نے، بیٹے بہت پسند ہیں، اس کی نسل اور اس کا نام چلتا رہے، وہ بڑھاپے کا سہارا۔ یہ دو چیزیں عورت اور بیٹے سے محبت جو ہے انسان کے اندر اللہ نے فطرتی ڈال رکھی ہے، وہ کرے کے رہے گا۔ والقناطیر المقنطرۃ من ذهب والفضة، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، والخیل مسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، عمدہ نسل کے گھوڑے جنہیں چن کر ان پر نشان لگائے جاتے ہیں، والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی۔ یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ انسان ان سب سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جانور کو بھی لوگ مال کی حیثیت سے، تو پھر جانور بھی مال ہوتا ہے، مال کی حیثیت اس سے بھی محبت کرتے ہیں انسان۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک المتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیوی زندگی کا سر و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوپر جو بھی جس سے تم محبت کرتے ہو یہ تمہارے زندگی کا سر و سامان ہے، بس اعتدال کو جان لو، یہ ساری چیزیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ نے یہ سب انسانوں کے لیے بنایا، مگر ایک حکم کے ساتھ بنایا ہے کہ جو ہم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تمہارے لیے سب حلال ہے، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے عورت کے پاس جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے ضرورت کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ واللہ عنده حسن المعاب، اور لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ جو اللہ کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان میں آفت موجود ہے تو پھر انسان ان تمام مرغوبات کو، اپنے تمام جذبات اور میدانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا۔ یعنی جو بھی اللہ، اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کا ڈر موجود ہے، آخرت کا فکر ہے، تو سب کاموں کو ایک حد کے اندر رکھے گا اور اس کے حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی اتنی زوردار ہو گئی کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ اس کے غلام ہو گئے، اب وہی آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو چاہے کوئی اور شے ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، تو محبت کرنا اللہ نے اس کو فطرت میں ڈالی ہے، اور ایک طریقہ بتا دیا کہ بیوی سے کتنا محبت کیا جائے، اولاد سے کتنا محبت کیا جائے، مال سے کتنا محبت کیا جائے، سب کو طریقہ بتایا، محبت جو ہے ایک حد بتائی، ماں باپ سے کرنے کا حکم ہے۔ ہے قرآن میں یہ نہیں کہ بچے سے محبت کرو، اولاد سے محبت۔
تو وہ تو اللہ اس رسول کے بعد 6 جگہ حکم آیا ہے قرآن میں کہ اللہ اس رسول کے حکم کے بعد ساتھ ساتھ 6 جگہ قرآن میں ماں باپ کے لیے حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کے بیچ میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے. تو پھر جو ہے صحابہ چونک گئے، پھر پوچھا اللہ کون نہیں ہو سکتا؟ کہ جب تک تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ترین نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم چلے گا، اس کے بعد ماں باپ کا چلے گا. تو 3 چیزوں کے لیے قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور حدیث میں بھی ذکر. اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، تو اس لیے فرضیت میں بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس آیت کا عمل کر لیں اور ان چیزوں سے محبت اتنا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا اللہ کے رسول کا حکم ہے. آمین ثم آمین.